کہ اگر تم سب مل کر بھی میری نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ بارش کے قطروں کو گنا جا سکتا ہے، ریت کے ذروں کو گنا جا سکتا ہے، آسمان پر چمکنے والے ستاروں کو گنا جا سکتا ہے، انسانی وجود پر اگنے والے بالوں کو گنا جا سکتا ہے، نہیں گنا جا سکتا تو رب تعالیٰ کی نعمتوں کو نہیں گنا جا سکتا۔ صرف اگر ہم اپنے وجود پر غور کر لیں، سر تا پیر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ مزید اللہ تعالیٰ نے چلنے کے لیے زمین کو بچھا دیا، آسمان سے بارش برسا کے ہمارے لیے غلے کا انتظام فرما دیا، ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت میں لگا دی۔ انسان مخدوم کائنات، سورج چاند ستاروں کا یہ جو شمسی نظام ہے یہ انسان کے لیے ہے۔ یہ جو دریا ہیں، ندی نالے ہیں، پھول ہیں، پھل ہیں، یہ جو ارضی نظام ہے یہ بھی انسان کے لیے۔ متاع لکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان یہ ساری کائنات تیرے نفع کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے جسمانی نعمتیں بھی ہم پر کی، ہم ماں کے پیٹ میں تھے، ہمارے لیے روزی کا انتظام کیا، ہماری کروٹیں بدلتا رہا، دنیا میں آئے تو ہمیں ماں باپ جیسا تحفہ عطا کیا، ماں باپ کے سینے میں ہمارے لیے محبت ڈال دی۔ والدہ کے پیٹ میں تھے تو روزی کا ایک راستہ تھا، جب وہ راستہ کٹا بند ہوا، انسان دنیا میں آیا تو رب تعالیٰ نے دو روزی کے راستے ماں کے سینے پہ جاری کر دی۔ جسمانی نعمتیں بھی بے شمار اور روحانی نعمتیں بھی بے شمار۔ روحانی نعمتوں میں بڑی نعمت ایمان ہے، روحانی نعمتوں میں بڑی نعمت قرآن ہے، روحانی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت نبی آخر الزمان ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے اپنی ذات کی قسم ہے میں نے ایمان والوں پر احسان کیا جب میں نے ان میں اپنے رسول کو مبعوث کیا۔ بے شمار احسانات ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سورہ رحمان میں بار بار اللہ تعالیٰ ہماری توجہ اپنی طرف کرتے ہیں کہ انسان اپنے پالنہار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلائے گا۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اے میرے نبی ایمان والوں سے کہو اللہ تعالیٰ کے فضل پر خوش رہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت پر خوش رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسمانی نعمتوں سے بھی مالا مال کیا، روحانی نعمتوں سے بھی مالا مال کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے منعم حقیقی ہیں، اتنا انسان سے پیار اس کی سگی ماں نہیں کرتی جتنا پیار عرش والا رب کرتا ہے۔ 70 ماؤں کی محبت ایک طرف
اور میرے اللہ کی محبت ایک طرف۔ سبحان اللہ۔ انسان 80 برس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزار دے، صبح بھی گناہ، شام بھی گناہ، جلوت میں گناہ، خلوت میں گناہ، سفر میں گناہ، حضر میں گناہ، 70 سال بعد، 80 سال بعد ایک مرتبہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ، اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرما کر نہ صرف گناہوں پر قلم پھیریں گے بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیں۔ سبحان اللہ۔ بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف آئے چل کر، اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کے آتا ہے۔ رحمت خدا بہانہ میں جویت، اللہ تعالیٰ کی رحمت معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ اگر کوئی شخص سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو طلب کرے، اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ میں اس کی جھولی بھر دوں گا۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے، زنا کیا، قتل کیا، چوری کی، ذخیرہ اندوزی کی، ملاوٹ کی، کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے اسے یا زانی کہہ کر نہیں بلایا، یا قاتل کہہ کر نہیں بلایا، یا سارق کہہ کر اللہ نے اسے بلانے کا انداز تو دیکھیے، جسے بلایا جا رہا ہے وہ چور ہے، وہ زانی ہے، وہ شرابی ہے، اللہ نے اس کے گناہ کو اس کا تعارف نہیں بنایا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی، اے انسان تو جتنا بھی گناہگار ہے آخر ہے تو میرا بندہ، مالک تو میں ہی ہوں، بخشنے والا، رحمتیں کرنے والا، فضل کرنے والا میں ہی ہوں، میرے علاوہ اور کوئی در، یا عبادی، اے میرے بندے میرا بندہ بن جا۔ اپنی جان پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تیرے گناہ آسمانوں کو بھر دیں، زمین کو بھر دیں، پہاڑوں کو بھر دیں، دریاؤں کو بھر دیں، کتنے ہی زیادہ گناہ کیوں نہ ہو جائیں، سچے دل سے توبہ کرنا، اپنی آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر آنسو بہانا تیرا کام ہے، تیرے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دینا یہ میرا کام ہے۔ نعرہ تکبیر۔ اللہ تعالی ہمارے منعم حقیقی ہیں، اللہ نے ہم پر بے شمار نعمتیں فرمائی۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہ جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا۔ معاملہ صرف دنیا کا نہیں ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے وجود سے جو مرضی کرتے رہیں، آنکھوں سے ہم بد نظری کریں، کانوں سے ہم گانے سنیں، زبان سے ہم غیبت چغلی کریں، تہمت لگائیں، الزام لگائیں، ہاتھوں سے ہم دوسروں کو تھپڑ مارتے رہیں، دوسرے کے مال پر ہم ناجائز قبضہ کرتے رہیں اور ہم کہیں جی دنیا ہے، اے جہاں مٹھا اگلا کس ڈٹھا، یہ تو کافرانہ سوچ ہے۔ مسلمان آخرت کو مانتا ہے، مسلمان قیامت کو مانتا ہے، ہمارا قبر حشر میزان پر ایمان ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، چھٹی نہیں ہے۔ آنکھوں کے بارے میں سوال ہوگا، کانوں کے بارے میں سوال ہوگا، زبان کے بارے میں سوال ہوگا،
ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اے میرے بندے میں نے یہ نعمت تجھے عطا کی تھی، تو نے اس نعمت کا شکر کیا یا ناشکری کی؟ اگر شکر کیا تو پھر اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے ان اللہ مع الشاکرین، کہ میں شکر کرنے والوں کے ساتھ۔ دنیا میں بھی شکر کرنے والوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، اور آخرت میں بھی شکر کرنے والوں کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، ہم سوچیں آج کہ اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں ہم ان کی قدر کر رہے ہیں یا ناقدری کر رہے ہیں، شکر کر رہے ہیں یا ناشکری کر رہے ہیں؟ آج مہلت ہے، آج وقت ہے، آج غنیمت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کے کندھے پر اپنا دست نبوت رکھا، متوجہ کیا، جیسے ہلاتا ہے نا کسی کو پکڑ کے بندہ، ایسے آپ نے اس صحابی کو اپنی طرف متوجہ کی، اور آپ نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، اے میرے صحابی 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ۔ صحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت سمجھ۔ آج صحت ہے، ہو سکتا ہے کل میں بیمار ہو جاؤں، یہ صحت نہ رہے، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت سمجھ۔ اور آپ نے فرمایا غنا کا قبل فقرک، اپنی مالداری کو اپنی تنگ دستی سے پہلے غنیمت سمجھ۔ آج پیسہ ہے، مال ہے، ہو سکتا ہے کل یہ پیسہ میرے ہاتھ سے چلا جائے۔ آپ نے فرمایا اے صحابی اپنی مصروفیت سے پہلے اپنی فراغت کو غنیمت سمجھ۔ فراغت قبل شغلک، اس سے پہلے کہ تو مصروف ہو جائے، آج وقت ہے، اللہ کے لیے وقت نکال۔ ہو سکتا ہے کل وقت نہ ملے، وقت کسی کی جاگیر نہیں ہے۔ اور آپ نے فرمایا شبابک قبل حرمک، اے صحابی اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھ۔ در جوانی توبہ کردن شیوا اے پیغمبری، جوانی میں اللہ سے دوستی لگانا، جوانی میں نمازی بن جانا، پرہیزگار بن جانا، یہ نبیوں کا شیوا ہے، یہ پیغمبرانہ شان ہے۔ وہ نوجوان جو تنہائی میں بیٹھ کر آنسو بہاتا ہے اللہ کے خوف سے، کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ اسے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ تو آج جوانی ہے، کل بڑھاپا آ جائے گا، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھ۔ اور آپ نے فرمایا حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت سمجھ۔ آج سانس ہے تو چانس ہے، جب سانس رک گئے تو چانس ختم ہو جائے گا۔ عبادت جیتے جی ہے، نیکی جیتے جی ہے، صدقہ اور خیرات جیتے جی ہے۔ بعد میں کون ہمارے لیے صدقہ کرے گا؟ بعد میں کون ہمارے لیے اِیصال ثواب کرے گا؟ چند ہفتے چند مہینے لوگ قبر پہ آئیں گے، پھر مدتیں گزر جائیں گی، قبر کا نشان ہی باقی نہیں رہے گا۔ آج ہم اپنے ہاتھ سے کمائی کر جائیں، ہم اپنے ہاتھ سے آخرت کے لیے بیلنس جمع کر لیں، اللہ تعالیٰ کے بینک میں جمع کروا دیں۔ آج موقع ہے، جب موت کا فرشتہ آ جائے گا، روح قبض ہونے لگے گی، پنڈلی پہ پنڈلی چڑھنے لگے گی، سانسیں اکھڑنے لگیں گی، فرشتے ماریں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا تھپڑ ماریں گے فرشتے منہ پہ، بندہ اس وقت کہے گا مجھے چھوڑ دو، مہلت دے۔ کیا کرے گا مہلت لے کر؟ 50 سال دیے تھے، 60 سال 70 سال 80 سال عمر دی تھی، یہ مہلت ہی تو تھی، اب کیا کرے گا؟ کہتا ہے فَأَصَّدَّقَ،
پیچھے میری جائیداد پڑی ہے، میری زمینیں پڑی ہیں، بینک میں میرا سرمایہ پڑا ہے، وہ صدقہ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آخرت میں بیٹے کام، اولاد کام، بیوی کام، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، وہاں تو اپنی نیکی کام آئے گی۔ فَأَصَّدَّقَ، اپنی دولت صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ صرف دولت خرچ کرنا ہی صدقہ نہیں ہے، صدقے کا مفہوم تو بڑا وسیع ہے۔ میرے نبی نے فرمایا دوسرے مسلمان سے خندہ پیشانی سے ملنا، مسکرا کے ملنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ سمجھ آئی نا؟ صدقہ صرف پیسے کے ساتھ ہی تو لازم نہیں ہے، پیسے کے علاوہ بھی صدقہ کی صورتیں ہیں یا کوئی نہ؟ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ دوسرے بھائی کے ساتھ اس کا تعاون کر دینا، اس کا وزن اٹھا لینا، اس کے کام آ جانا، اسے راستہ بتا دینا، یہ سارے اعمال صدقہ ہیں۔ کوئی بھی عمل ہے جو آپ خیر خواہی کے لیے کر رہے ہیں، دوسرے کے نفع کے لیے کر رہے ہیں، وہ صدقہ ہے۔ مرنے والا یہ آرزو کرے گا کہ مجھے مہلت دی جائے، میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک لوگوں میں سے ہونا چاہتا ہوں۔ دنیا میں تو مجھے سمجھ نہیں آئی، دنیا میں تو میں نے منمانی کی، نیک نہ بنا، لیکن اب میری دل کی آنکھیں کھل گئی ہیں، اب مجھے سامنے دکھائی دے رہا ہے، جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے۔ دنیا میں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ جو مر گیا اس کے لیے قیامت قائم ہوگی۔ ہم کہتے ہیں جی قیامت کب آئے گی؟ جو مر گیا اس کے لیے قیامت ہی ہے۔ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ جنت کے باغوں میں سے یا تو ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ آج موقع ہے، اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے جوانی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، ہم ان نعمتوں کا شکر کریں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ نعمتوں کا شکر کریں۔ صحت کا شکر کیا ہے؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگیں۔ مال کا شکر یہ ہے کہ ہم مال اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کریں، ایسی جگہوں میں خرچ کریں جن سے اللہ راضی ہوتا۔ یہ مال کا شکر ہے۔ جوانی اللہ نے دی ہے، جوانی کا یہ شکر ہے کہ ہم غلط کاری نہ کریں، زنا نہ کریں، ناجائز تعلقات ہم نہ بنائیں، یہ جوانی کا شکر ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پچھلی امتوں کا اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کیا۔ بنی اسرائیل بہت بڑی لاڈلی قوم گزری ہے، نام ہے بنی اسرائیل۔ اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ اسرائیل، ایل اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں، اسرا بندے کو کہتے ہیں۔ یہ عبرانی زبان میں اسرائیل کہتے ہیں عبداللہ کو، عربی میں عبداللہ کہتے ہیں اللہ کا بندہ۔ فارسی اب عبرانی میں کیا کہتے ہیں جی؟ اسرائیل، اللہ کا بندہ۔ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، اذکروا نعمتی اللتی، یاد کرو میری نعمتوں کو، انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کی، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا، اوفی بعہدکم، تم اپنا وعدہ پورا کرو۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے بڑا نوازا، من و سلوہ کھلایا، دھوپ میں ان کے لیے بادل کو سائیں باں بنا دیا، پیدا ہو رہے ہیں، ساتھ ساتھ لباس بھی پیدا ہو رہا ہے، جیسے جیسے خود بڑھ رہے ہیں لباس بھی بڑھ رہا ہے۔ فرعون نے مظالم شروع کر دیے،
بنی اسرائیل کے 70,000 بچے ذبح کر دیے، عورتوں کو غلام بنا لیا، لونڈی بنا لیا، باندی بنا لیا۔ بڑی اذیت ہے، بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے مظالم سے نجات دی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی قوم کو لے کر نکلو۔ بنی اسرائیلی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہیں، پیچھے فرعون کی فوج تعاقب کر رہی ہے۔ چلتے چلتے ایسی جگہ پر پہنچ گئے کہ دائیں بائیں پہاڑ ہیں، سامنے دریا ہے، پیچھے فرعون ہے۔ اس وقت بنی اسرائیلیوں نے دیکھا کہ اب تو ہم گھر گئے، نہ دائیں بائیں جا سکتے ہیں، نہ سامنے نہ پیچھے، ہر طرف موت ہی موت ہے۔ بنی اسرائیلیوں نے کہا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اے موسیٰ ہمیں بیچ چوراہے میں مروا دیا، جائیں تو جائیں کہاں؟ یہ بنی اسرائیلیوں کا ایمان ہے کہ ان کی نظر ظاہر پر ہے، ان کی نظر اسباب پر ہے، اور ادھر اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کا ایمان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی نظر اسباب پر نہیں تھی، مسبب الاسباب پر تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی نظر مارنے والوں پر نہیں تھی، بلکہ بچانے والے پر تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی نظر راستہ روکنے والوں پر نہیں تھی، بلکہ راستے بنانے والی ذات پر تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بنی اسرائیلیو گھبراؤ نہیں، جو رب تمہیں آسمان سے من و سلوہ کھلا سکتا ہے، جو رب تمہارے لیے بادل کو سایہ بنا سکتا ہے، جو رب تمہیں فرعون کے مظالم سے نجات دلا سکتا ہے، وہ رب تمہارے لیے بحر کلثم کی موجوں میں موٹر وے بھی بنا سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، نعرہ تکبیر۔ ان معی ربی سیہدین، اے میری قوم گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مشکل کشا میرے ساتھ ہے، حاجت روا میرے ساتھ ہے، کار ساز میرے ساتھ ہے۔ وہ ذات جس نے میرے ڈر سے 70,000 بچوں کو ذبح کیا تاکہ موسیٰ پیدا نہ ہو، میرے رب کا کمال تو یہ ہے کہ رب نے موسیٰ کو پیدا بھی کیا اور فرعون کی گود میں پال کر بھی دکھایا۔ جس بچے کے ڈر سے بچے ذبح کیے، وہی بچہ فرعون کے گھر میں پرورش پا رہا ہے۔ پیغمبر اللہ کا ہے، خرچہ فرعون دے رہا ہے۔ جو رب مجھے فرعون کی گود میں پالتا رہا، وہ رب مجھے بحر کلثم کی موجوں میں بھی پالے گا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ بنی اسرائیلی سمندر پار کر گئے، جیسے ہی فرعون کے لشکر کا آخری بندہ بحر کلثم میں داخل ہوا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا عصا ماریے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، پانی دوبارہ سے موجے لینے لگا، اور فرعون اپنے جاہو جلال کے ساتھ، لاؤ لشکر کے ساتھ، اپنے حواریوں کے ساتھ بحر کلثم میں غوطے کھانے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب دیکھو ذرا، یہ وہی ہے نا، تمہارے سامنے تمہارے دشمن کو میں نے غرق کیا یا کوئی نہ؟ اسے بھی اللہ نے بنی اسرائیلیوں پر اپنا انعام شمار کیا۔ بندہ کسی سے دشمنی رکھے، دشمن اس کی آنکھوں کے سامنے پٹے، بندے کو سکون ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ میرا دشمن میری آنکھوں کے سامنے رسوا ہو رہا۔
آج بھی لوگ بد دعائیں دیتے ہیں جس سے دشمنی ہو کہ اللہ اس کا حشر ہماری آنکھوں کے سامنے کر دے، جیتے جی ہم اس کا حشر دیکھیں۔ بندہ دشمن کے لیے یہ آرزو کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ بنی اسرائیلیوں تمہاری یہ آرزو بھی میں نے پوری کر دی، ورنہ تم کہاں اور فرعون کہاں؟ میں نے تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعون کو زندگی کی بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا۔ فرعون نے جو دعویٰ کیا تھا کہ میں رب اعلیٰ ہوں، جب غوطے کھانے لگا، رب کے عذاب کی پکڑ میں آیا، خدائی کا بخار اتر گیا، خدائی کا بخار اتر گیا، کہنے لگا آمنت برب موسیٰ و ہارون، اے موسیٰ جو تیرا رب ہے وہ میرا رب ہے، جو ہارون کا رب ہے وہ میرا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خبردار، توبہ ہے عذاب کے آنے سے پہلے پہلے، جب عذاب آ جاتا ہے، چمٹ جاتا ہے، تو پھر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے جب تک کہ روح یہاں نہ پہنچ جائے۔ روح نکلتے نکلتے جب یہاں حلقوم میں پہنچ جائے گی، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ سمجھ آئی؟ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن موت کے آنے سے پہلے پہلے، جب موت کے سکرات طاری ہو جاتے ہیں پھر توبہ قبول۔ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گھیرتا ہے، چمٹ جاتا ہے، پھر توبہ قبول۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرعون تجھے بات موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ سے سمجھ نہیں آئی، موسیٰ علیہ السلام کے معجزات سے سمجھ نہیں آئی، اب میرے عذاب میں آ گیا، اب کہتا ہے جی میں ایمان لے آیا۔ اس سے پہلے تو تو بڑا سرکش بنا ہوا تھا، بڑا فسادی بنا ہوا تھا، الان ہن لین تے آیا، پہلے کتھے سے؟ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ، اس سے پہلے تو تو خدا بنا ہوا تھا، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، فسادی بنا ہوا تھا، آج میرے عذاب کا مزہ چکھ۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو دریا میں غرق کر دیا، دریا نے بھی پناہ مانگی، مولا اس ناسور سے میرے وجود کو پاک کر دے، اس دشمن کو میں اپنے اندر نہیں رکھنا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے وجود کو سمندر سے باہر پھینکوا دیا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، یہ دیکھو یہ وہی ہے جس کے سر میں کبھی درد نہیں ہوا تھا، پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی فرعون کو بخار، سر کا درد، بڑا جاہو جلال، لاؤ لشکر، تخت، حکومت، بڑا رعب اور دبدبا تھا، ایک ہی قوم کے 70,000 بچے مار دیے، کوئی مواخذہ نہیں، کوئی ڈر نہیں، عورتوں کو باندھی بنا لیا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لیکن جب اللہ نے پکڑا تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے فرعون ہم نے تیرے وجود کو قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دی کہ یہ ہے وہ خدائی کا دعوے دار۔ اس سے سبق سیکھو۔ بنی اسرائیلی فرعون کے ظلم سے نجات پا گئے، آگے ایک امتحان آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا، جیسے ہمارے ہاں جمعہ کا دن مقدس ہے، عبادت کا دن ہے، یہودیوں کے ہاں ہفتے کا دن عبادت کا دن، عیسائیوں کے ہاں اتوار کا دن عبادت کا۔ تو یہ ایک پابندی تھی، جیسے ہمارے لیے بھی پابندی ہے، جب جمعے کی پہلی اذان ہو جائے تو دکان بند کرو، جو کام کر رہے ہو وہ چھوڑ دو۔ پابندی ہے یا کوئی نہ؟ جمعے کی اذان ہو گئی، اذا نودی الی الصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب جمعے کی اذان ہو جائے تو پھر ہر طرح کی خرید و فروخت چھوڑ دو
اور اللہ کے فضل کی طرف دوڑو، اللہ کی یاد کی طرف دوڑو۔ یہ قرآن کی آیت ہے یا کوئی نہ؟ علماء نے اسی آیت سے یہ مسئلہ نکالا، جمعے کی پہلی اذان کے بعد جو کمائی بھی ہوگی وہ حرام کی ہوگی، جو کمائی بھی ہوگی وہ کیا ہوگی جی؟ یہ جمعے کی دوسری اذان تک دکانیں کھولی ہوئی ہیں، یہ انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، دوسری اذان شروع ہوگی تو میں مسجد میں جاؤں۔ مصیبت یہ ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے ہم وہ نہیں کرتے، ہم نے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جمعے کی اذان ہو جائے تو جمعے کی تیاری کرو، جب جمعے کی نماز پڑھ لو نا، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا، جب جمعے کی نماز پڑھ لو اس کے بعد بازار کھولو، دکانیں کھولو، کمائی کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ کا رزق تلاش کرو۔ ہم اس کے الٹ کرتے ہیں، جمعے سے پہلے دوسری اذان تک دکانیں کھلی رہیں گی، جمعے کے بعد دکانیں بند۔ الٹ کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ جمعے کے بعد دکانیں کھولو، بازار کھولو، جمعے سے پہلے جمعے کی تیاری، اور کوئی کام نہیں۔ مسجد میں آؤ، ہفتے کے بعد ایک دن ہے، اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے، ارد گرد سے سارے جمع ہو رہے ہیں، آؤ سارے مل کے حاضری دو۔ جمعہ کا معنی جمع ہونا ہے۔ چار آدمی، مولوی صاحب آئے، چار آدمی بیٹھے ہیں، 15 منٹ گزرے، چار آدمی اور آ گئے، پھر آدھا گھنٹہ گزرا، چار آدمی اور آ گئے، پھر جو ہے نا جی 5 منٹ رہے تو پھر پورا محلہ آ گیا۔ یہ جمع ہونا تو نہیں ہے، اسے جمع ہونا، جمع ہونا یہ ہے کہ مولوی صاحب ممبر پہ بیٹھے، مسجد بھری ہوئی ہو، اسے کہتے ہیں جمع ہونا۔ جمعہ جمع کرنے کے لیے جامع مسجد، کیا مطلب ہے جامع مسجد؟ ہر ایک اپنا رخ ہو، ہر ایک کی اپنی ترتیب ہو، ہر ایک کی اپنی آنے کی گھڑی ہو، ایسا نہیں ہے۔ جامع مسجد جو سب کو جمع کرے۔ اصول یہی ہے، امام لوگوں کا انتظار نہ کرے بلکہ لوگ امام کا انتظار کریں، ایسے ہونا چاہیے۔ یہ جو ہم نے نمازوں کے اوقات لکھے ہوئے ہیں یہ کوئی شریعت میں نہیں ہے کہ جی فلاں جماعت اتنے بجے ہوگی، یہ کہاں سے آ گئی؟ یہ تو سہولت کے لیے ہے جی، 2 بجے جماعت ہوگی، 1:30 بجے جماعت ہوگی، یہ شریعت کا اصول۔ شریعت کا اصول یہ ہے کہ جب امام آئے گا تو جماعت ہوگی، جب امام آئے گا تو، جب تک امام نہ آئے صف بنانے کی اجازت۔ امام آئے گا، امام کہے گا صف بناؤ، تب صف بنائی جائے گی۔ یہاں سوئی پہ سوئی چڑھتی نہیں ہے، لوگ امام پہ چڑھ جاتے ہیں، ایسا ہے یا کوئی؟ انا للہ و انا الیہ، امام کی کوئی توقیر عزت ہی نہیں ہے۔ جہاں سے دین سیکھنا ہے اس کی عزت توقیر ہی نہیں ہے تو دین خاک آئے گا۔ محترم دوستو بزرگوں، جمعہ کا دن یہ عبادت کا دن ہے، فضیلت کا دن ہے۔ یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن عبادت کا دن، وہ مچھلی کے شوقین تھے، شکار کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا۔ تو ان میں سے جو چند لوگ ایسے بدبخت تھے انہوں نے ایک تدبیر اختیار کی، ہفتے کے دن مچھلیاں زیادہ آتی تھی باقی دنوں کی بنسبت، انہوں نے چھوٹی چھوٹی نالیاں بنا لی، ہفتے کے دن وہاں سے بند کھول دیتے، وہ مچھلیاں جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے حوضوں میں چلی جاتی، اتوار کے دن پکڑ لیتے، اتوار کے دن پکڑ لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کو مچھلی پکڑنے سے منع کی ہے، ہم تو ہفتے کو جال ڈالتے ہیں، پکڑتے تو ہم اتوار کو ہیں۔ یہ انہوں نے ہلا کیا، موسیٰ علیہ السلام کو منع کی، آزمائش تھی یہ کہ یہ وہ بنی اسرائیلی جن پر اللہ نعمتیں کرتا رہا، ذرا انہیں آزمائے میں تو صحیح نا، یہ اللہ کے لیے کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا جی، مچھلیاں شکار کرنا نہیں چھوڑی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بندر بنا دی۔ قرآن ہے کونوا قردۃ خاسئین، ذلیل بندر بنا دی۔ سمجھے، ایک تو عام بندر ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے ذلیل بندر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بنی اسرائیلیوں نے میری نعمتوں کا شکر نہیں کیا، میرا کہا نہیں مانا، یہ وہی بنی اسرائیلی تھے جنہیں میں نوازتا رہا، نعمتیں دیتا رہا، بالآخر جب یہ امتحان میں ناکام ہوئے تو پھر میں نے انہیں انسانیت سے نکال کر حیوان بنا دیا، درندہ بنا دیا۔
قرآن کریم میرے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ، معجزات عطا کر کے بھیجا، اس لیے ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، تاکہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر اجالوں میں لا سکیں، کفر کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کے اجالوں میں لا سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ شروع کی، لوگوں کو سمجھایا کہ فرعون خدا نہیں ہے، فرعون رب نہیں ہے، رب وہ ہے جو آسمانوں کو بھی پالتا ہے اور زمینوں کو بھی پالتا ہے، میرا اور تمہارا رب صرف اللہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا قوم کو، پچھلی قوموں کے حالات ان کے سامنے رکھے، لیکن وہ نہ سمجھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے موسیٰ اپنی قوم سے کہو اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کی۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ تھی اذ انجاکم من آل فرعون، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں فرعون کی قوم سے نجات دی، یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں بہت برا عذاب پہنچاتا تھا، وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا۔ کتنی بڑی اذیت تھی، کتنی بڑی تکلیف تھی۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، یہ بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے موسیٰ علیہ السلام یہ میرا پیغام سنا دو کہ لوگو اگر تم اپنے رب کی نعمتوں کا شکر کرو گے تو رب کا یہ وعدہ ہے کہ میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا، اور اگر تم میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے، جو نعمت دی ہوئی ہے وہ نعمت بھی چھین لوں گا اور پھر اپنی پکڑ کا مزہ بھی چکھاؤں گا۔ یہ آیت ہمارے لیے بھی سبق ہے۔ 13واں پارہ ہے سورۃ ابراہیم ہے، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، آیت نمبر 7 ہے۔ آپ کے رب نے یہ پیغام سنا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کہہ دی ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ، کہ اگر تم شکر گزار بنو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں تمہاری نعمتیں بڑھاتا چلا جاؤں، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر ناشکری کرو گے تو سن لو اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت آنے والی ہے جسے ہم رمضان کہتے ہیں۔ بہت بڑی نعمت ہے رمضان۔ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، باقی سبحان اللہ نہیں کہتے، سارے روٹھے بیٹھے وہ پیچھے دائیں بائیں سارے ناراض ہو۔ شعر سمجھ میں آئے تو اپنی بیداری کا ثبوت دینا ہے۔ شاعر کہتا ہے، بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے، بخشش پہ آتا ہے جب امت کے گناہوں کے، تو تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر! رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو رمضان کی عظمت کا پتہ لگ جائے تو یہ آرزو کرنے لگیں کہ سارا سال رمضان ہی رہے، کیونکہ یہ معاملہ غیب کا ہے، ہمارا یقین ظاہر پر ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی رمضان آ گیا، جی روزے وہ رکھیں جن کے گھر میں دانے نہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے جی روزے رکھنے کی۔ ایسے بدبخت ہیں یا کوئی نہ؟ رمضان میں بھی انہیں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ اب بخشش کا زمانہ آ گیا ہے، نیکیوں کا زمانہ آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ کو منانے کا زمانہ آ گیا ہے، سارا سال میں نے نافرمانی میں گزاری، 11 مہینے میں مسجد میں نہیں آیا، اب تو رمضان آ گیا ہے، کم از کم میں رمضان میں ہی حیا کر لوں۔ اگر کوئی شخص رمضان میں بھی حیا نہیں کرتا، میرے نبی نے اسے بد دعا دی ہے۔ آپ ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، آپ نے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، آپ نے فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، آپ نے فرمایا آمین۔ صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ
اس سے پہلے ہم نے آپ سے کبھی یہ آمین کہنا نہیں سنا۔ کیا ہوا؟ نہ ہی کسی کی آواز آئی، نہ ہی کسی نے دعا کی، اور آپ آمین کہتے چلے گئے۔ آپ نے فرمایا کہ جب میں ممبر پہ چڑھنے لگا اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے یہ کہا، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، اس کی زندگی میں سکون نہ رہے، اس کی روزی میں برکت نہ رہے، اس کے چہرے پر نور نہ رہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہے کہ جس کی زندگی میں اس کے بوڑھے ماں باپ زندہ ہوں اور وہ ان کی خدمت کر کے بوڑھے ماں باپ کو راضی کر کے جنت نہ حاصل کر سکے، فرمایا یہ انسان برباد ہی برباد ہے۔ اور فرمایا وہ انسان جس کے سامنے آپ کا نام نامی آئے، اسم گرامی آئے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے، ایسے بخیل شخص پر بھی لعنت ہے، اس کے کھاتے میں بھی بربادی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا ہلاک ہو جائے وہ انسان جس کی زندگی میں رمضان آیا اور وہ مغفرت نہ کروا سکے۔ رمضان سے بہتر کوئی اور بخشش کا مہینہ نہیں ہے۔ روزانہ سحری کے وقت اللہ تعالیٰ عرش سے اتر کر دنیا والے آسمان پر آتے ہیں، خود یہ صدائیں دیتے ہیں، حل من سائلن، ہے کوئی ضرورت مند، ہے کوئی بھوکا، غموں کا مارا، دکھوں کا مارا، بے سہارا، میں آ گیا ہوں۔ جھولی پھیلانا اس کا کام ہے، جھولی بھرنا یہ عرش والے کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے حال میں مسترزقن، ہے کوئی روزی کا سوالی، میں اس کی روزی فراخ کر دوں۔ حال میں مستغفرن، رمضان آ گیا ہے، سحری کا وقت ہے، قبولیت کا وقت ہے، رب تعالیٰ کی رحمت پورے جوبن پر ہے، پورے جوش میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں گناہگارو آؤ نا، رمضان میں توبہ کرو نا، مجھ سے مغفرت مانگو نا، مغفرت کرنا میرا کام ہے، توبہ کرنا تمہارا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ روزانہ سحری کے وقت صدا لگتی ہے۔ وَيُنَادِي مُنَادٍ، ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے، یا طالب الخیر اقبل، اے نیکیوں کے طالب اٹھ جا، کمر کس لے، میدان سجا ہوا ہے، نیکیاں کر، نیکیوں کی سیل لگی ہوئی ہے۔ یہ عام مہینہ نہیں ہے، یہ رمضان ہے۔ ایک فرض ادا کرے گا 70 فرضوں کا ثواب ملے گا، ایک نفل ادا کرے گا فرض کے برابر ثواب ملے گا۔ فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ غلقت ابواب جہنم، دوزخ کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ سلسلت الشیاطین، شیاطین کو جکڑ دیا گیا ہے۔ اولہ رحمہ، رمضان کے پہلے 10 دن رحمت کے 10 دن ہیں۔ اوسطہ مغفرہ، رمضان کے درمیانے 10 دن مغفرت کے 10 دن ہیں۔ وآخرہ عتق من النار، اور رمضان کے آخری 10 دن دوزخ سے رہائی کے دن ہیں۔ رمضان آ رہا ہے، ہمارے سر پر ہے، تیاری کرنی چاہیے یا کوئی نہیں کرنی چاہیے؟ رمضان کا استقبال ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ایک لطیفہ مشہور ہے کہ ایک مولوی صاحب جمعے میں بیان کر رہے تھے کہ لوگوں رمضان آ رہا ہے، تیار ہو جاؤ۔ ایک جٹ بیٹھا ہوا تھا، دل ہی دل میں سوچنے لگا پتہ نہیں یہ کون ہے رمضان جس کے بارے میں مولانا صاحب ہمیں متنبہ کر رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں۔ وہ راستے پہ جا کے کھڑا ہو، جو بندہ وہاں سے گزرتا اس سے پوچھتا کہ تیرا نام کیا ہے۔ اتفاق سے ایک بندہ آیا، اس سے پوچھا تیرا نام کیا؟ اس نے کہا میرا نام رمضان ہے۔ اس نے کہا اچھا تو ہی ہے وہ جس کے بارے میں مولانا صاحب ممبر پہ بیٹھ کر جمعے میں یہ کہہ رہے تھے رمضان آ رہا ہے، تیار ہو جاؤ، بچوں تیری خبر میں لیتا۔ اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اس رمضان نامی بندے کو مار دیا۔
اس کے پاس اونٹ تھا بیچارے کے پاس، اس اونٹ کو بھی مار دی۔ جمعہ آیا، مولانا صاحب اپنے جوبن میں پھر لوگوں سے یہ کہنے لگے، لوگوں تیار ہو جاؤ، رمضان آ رہا ہے۔ وہ جٹ اٹھ کھڑا ہوا، اس نے کہا مولوی صاحب فکر نہ کرے، میں نے رمضان کا بندوبست۔ مولوی صاحب نے کہا نعوذ باللہ، اس نے کہا مولوی صاحب نعوذ باللہ کا بھی میں نے بندوبست کر۔ اس نے سمجھا اونٹ کا نام نعوذ باللہ ہے۔ سمجھ آئی؟ ہمارا حال بھی یہ نہ ہو جی رمضان آیا اور گزر گیا، ایسا نہ ہو۔ رمضان کو قیمتی بنا، ایک ایک گھڑی قیمتی ہے، ایک ایک رات قیمتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا رمضان کا ایک روزہ اگر جان بوجھ کے چھوڑ دیا، پوری زندگی روزے رکھتا رہے، رمضان کے اس روزے کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ بڑی عظیم راتیں ہیں، بڑے مبارک دن ہیں۔ میرے نبی نے شعبان کی آخری تاریخوں میں، یہ جو آخری تاریخیں اب چل رہی ہیں، صحابہ کو بلایا، صحابہ کو بلا کے یہ فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانوں، قد اظلکم شہر عظیم مبارک، تم پر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جو عظمتوں والا ہے، برکتوں والا ہے، شہر المواسات، آپس میں خیر خواہی کا مہینہ ہے، شہر الصبر، صبر کا مہینہ ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے، اللہ تعالیٰ سے صلح کرنے کا مہینہ ہے۔ میرے بھائیوں، ہم خوش نصیب ہیں اگر ہمیں رمضان نصیب ہو جائے۔ کتنے لوگ ہیں پچھلے رمضان میں ہمارے اندر تھے، حاجی اختر صاحب کہاں ہیں؟ میرے ذہن میں تو فی الحال حاجی اختر صاحب آئے ہیں، آپ سوچیں اپنے اپنے رشتہ داروں، کہیں چلے گئے۔ میری اہلیہ، میرے ماموں بیٹھے ہوئے ہیں، سسر بھی ہیں میرے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، بڑے ہمت والے، بڑے حوصلے والے، صحیح معنوں میں تبلیغی ہیں۔ میں تو یہاں بیٹھ کے شہادت دے رہا، سارے قوائف ان کے رائے ان کے پورے مٹے ہوئے، اپنے کام سے کام، مہمان آئے ہیں پھر بھی تبلیغ، دعوت، مسجد میں وقت گزارنا۔ جب یہ صدمہ آیا، ظاہر ہے میری گھر والی تھی، ان کی بیٹی تھی، حافظہ بھی تھی، عالمہ بھی تھی، انہوں نے ایک آنسو نہیں بہائے، بڑی ہمت دکھائی۔ اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے۔ پچھلے سال وہ میرے ساتھ تھی، ماہ رمضان میں اس کی طبیعت خراب ہوئی، 4-5 مہینے بعد فوت ہو گئی۔ پتہ نہیں ہم میں سے کون رمضان دیکھے گا یا نہیں دیکھے گا، کسی کو کوئی نہیں پتا۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر، وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، ہم اس نعمت کی قدر کریں۔ رمضان کی قدر کرو گے نا سارے۔ میری کوشش یہ ہے کہ ہم رمضان کو قیمتی بنائیں، لیکن یہ تب ہوگا جب آپ تعاون کریں گے، آپ ساتھ دیں گے۔ آپ دیں گے نا جی ساتھ؟ اگلی جو میں بات کروں گا نا وہ تو پھر بعد میں کروں گا نا، پہلے ہاتھ اٹھا کے اظہار تو کر دو، ساتھ دو گے نا جی سارے؟ نیکی کی بات ہے، نیکی کا کام ہے، نیکی کے کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم رمضان میں پورا رمضان اعتکاف کریں، پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے۔ 11 مہینے بہت ہے کام کے لیے، 11 مہینے بہت ہے زمیندارے کے لیے، ملازمت کے لیے، 1 مہینہ تو اللہ کے گھر میں ہونا چاہیے۔ پورا مہینہ اعتکاف بندہ کر لے، اس سے بڑی سعادت کیا ہے؟ دن بھی مسجد میں، رات بھی مسجد میں، سحری بھی مسجد میں، افطاری بھی مسجد میں، اللہ کا پڑوسی بن جائے، اللہ تعالیٰ کے ڈیرے پہ اپنا سب کچھ قربان کر دے، یا اللہ میں تیرے ڈیرے پہ آ گیا ہوں۔ بندہ کسی کے ڈیرے پہ چلا جائے، وہ کتنا ہی ناراض کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا دشمن کیوں نہ ہو، اسے ترس آ جاتا ہے۔ یہ اللہ کا ڈیرہ ہے، اللہ کا گھر ہے، ہم یہاں بستر لگا لیں، اللہ سے دوستی کر لیں، اعتکاف ہم کر لیں، اللہ تعالیٰ بھی پھر قدر کرے گا۔ ہم سوئے رہیں گے، فرشتے ہماری نیکیاں لکھتے رہیں گے، سمندر میں مچھلیاں ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے، فضاؤں میں پرندے ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے۔ کوشش کرو زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں گزارو، کرو گے جی کوشش؟ چلو اگر پورا
مہینہ آپ مسجد میں اعتکاف نہیں کر سکتے۔ نماز تراویح تو آپ یہاں پڑھیں گے نا جی؟ تراویح کی نماز سنت موقتہ ہے، جیسے فجر کی سنتیں ضروری ہیں نا جی، گھوڑے روند رہے ہوں تب بھی چھوڑنے کی اجازت، ایسے ہی تراویح سنت موقتہ ہے۔ لوگوں نے سمجھ لیا اس کو نفل نماز ہے، پڑھ لی تو پڑھ لی، چھوڑ دی تو چھوڑ دی۔ تو روزہ اپنی جگہ پہ ہے، تراویح روزے کے بارے میں بھی پوچھ ہوگی، تراویح کے بارے میں بھی پوچھ ہوگی۔ تراویحیں تو پڑھنی ہیں۔ تراویحوں میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کا قرآن سننا ہے۔ ہاتھ باندھ کے بندہ قرآن سنے، اللہ کو بھی پیار آتا ہے۔ کوشش کریں کہ کوئی تراویح آپ کی رہ نہ جائے، وقت پہ آپ آئے، فرض پڑھے، تراویح میں شامل ہوں، 20 رکعتیں پوری پڑھیں۔ سمجھ آئی نا؟ ایک اور لوگوں نے ایک سہولت نکال لی ہے بنی اسرائیل کی طرح، جی 8 رکعتیں پڑھی اور نکل گئے۔ سمجھ آئی؟ جی اہل حدیث اس طرح کرتے ہیں، 11 مہینے حنفی اور 1 مہینے غیر مقلد۔ یا تو غیر مقلد ہو جا۔ تراویح 8 رکعت نہیں ہے، تراویح کتنی رکعات ہیں؟ اس پہ انشاءاللہ میں تفصیلی گفتگو کروں گا کہ تراویح 20 ہی ہیں، تراویح 8 نہیں ہیں۔ ارادہ ہے انشاءاللہ میرا، اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو اس دفعہ اس مسجد میں قرآن پاک سناؤں گا انشاءاللہ۔ قاری صاحب بھی میرے ساتھ ہوں گے، کچھ منزل وہ پڑھیں گے، کچھ میں پڑھوں گا، تو اللہ ہمیں توفیق دے گا تو انشاءاللہ ہم الف لام میم سے لے کے والناس تک پورا قرآن تراویحوں میں سنائیں گے۔ تراویحوں کے بعد جو منزل ہم پڑھیں گے اس کا خلاصہ وہ انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ تراویحیں تو باقی مساجد میں بھی ہو رہی ہیں، یہاں خاص بات یہ ہے کہ تراویحوں کے بعد خلاصہ ہوگا۔ خلاصہ یہی ہوگا کہ جی جو ہم نے منزل پڑھی ہے اس میں اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ نے ہمیں کیا کہا ہے، کرنے کو کیا کہا ہے، نہ کرنے کو کیا کہا ہے، یہ خلاصہ ہے۔ خلاصہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ قرآن پڑھنا بھی ہم پر لازم ہے، قرآن کو سمجھنا بھی ہم پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتی، یہ برکت والی کتاب ہے، یہ اس لیے اتاری لیدبروا، تاکہ تم اس میں غور و فکر کرو، ولیتذکر، تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو۔ تو قرآن کو پڑھنا سمجھنا یہ ہم پر لازم ہے۔ تو انشاءاللہ آدھا گھنٹہ زیادہ سے زیادہ ٹائم لوں گا میں آپ کو، آدھا گھنٹہ یہ اس کے اندر انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو سمیٹ لیں گے، ٹھیک ہے جی؟ اس کے بعد صبح کی رات میں انشاءاللہ ادھر ہی رہوں گا، میں تو اعتکاف کر رہا ہوں رات کا، سمجھ آئی؟ مسجد میں اعتکاف کروں، کسی بیٹھک پہ میں نہیں رہوں گا، میری کوشش ہوگی میں بستر ادھر مسجد میں لگاؤں، سمجھ آئی نا؟ تاکہ آپ کی طرف سے بھی فرض کفایہ، سندرال والوں کی طرف سے فرض کفایہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ جب رات میں یہاں رہوں گا آپ بھی کوشش کریں رات آپ زیادہ ٹائم ادھر دیں، ٹھیک ہے جی؟ تو رات بھی ہماری سیکھنے سکھانے میں گزر جائے، ٹھیک ہے نا جی؟ صبح انشاءاللہ نماز فجر کے بعد ایک ہم نے تفہیم دین کورس رکھا ہے، وہ انشاءاللہ بڑا ایک خوبصورت کورس ہے اور بڑی ضرورت ہے اس کی۔ اس میں انشاءاللہ نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل، عدت کے مسائل، خلا کے مسائل، اسی طرح توحید، رسالت، قیامت، حیا، پاک دامنی، عفو درگزر، صلح، یہ جو ہمارے روزمرہ کے مسائل ہیں جو ہمیں پیش آتے ہیں، انشاءاللہ ان پہ سیر حاصل گفتگو ہوگی۔ وہ بھی انشاءاللہ فجر کے بعد آدھے گھنٹے کی کلاس ہو، سمجھ آئی؟ تو اب میں آپ میری محنت بھی دیکھ لیں اور اب آپ اپنے ارادے بھی دیکھ لیں۔ ابھی بھی اندر سے بہت سارے لوگ سوچ رہے ہیں یار نہیں یار میں نے تو جو ہے نا جی صبح صبح سونا ہے، میں نے تو جی ڈیرے پہ جانا ہے صبح صبح، یار میں کہاں سے آ رہا ہوں، 4 بچے ہیں میرے، سمجھ آئی نا؟ چھوٹے چھوٹے ہیں، سمجھ آ رہی؟ تو میں آپ کے لیے کر رہا ہوں نا، مجھے اللہ تعالیٰ گواہ ہے مجھے کوئی لالچ نہیں صدرال سے، مت کہ کوئی یہ خیال کرے کہ جی مولوی صاحب مسجد پہ قبضہ کر رہے ہیں، مسجد اللہ کی ہے یار، آپ کی ہے مسجد، مسجد کسی ملک کی ہے؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ، مسجد اللہ کی ہے، مسجد میں تعلیم و تعلم ہونا چاہیے، سیکھنا سکھانا ہونا چاہیے، درس قرآن ہونا چاہیے، درس حدیث ہونا چاہیے۔ اگر کوئی یہ کام کرے تو اس کا ساتھ دینا چاہیے یا اس کی مخالفت کرنی چاہیے؟ اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ میں کہاں لے جا رہا ہوں مسجد کو؟ مسجد پہ کوئی ٹیر لگے ہوئے ہیں، میں اس مسجد کو آگے لے جاؤں گا، ماڈل سٹی میں جا کے کھڑی کر دوں گا،
کوئی میرا مقصد نہیں ہے الحمدللہ، مسجدیں بہت ہیں، میدان بہت ہیں۔ یہ جمعہ میں نے جوہر آباد میں پڑھانا تھا، مجھے انہوں نے کہا ہوا تھا، تاریخ انہوں نے لی ہوئی تھی، وہ مجھے الگ سے فیس بھی دیتے جمعے کی، میں وہاں نہیں گیا۔ ساتھیوں نے کہا یہ جمعہ آپ ادھر پڑھائیں، رمضان کی ترتیب بنانی، میں آ گیا ادھر۔ سمجھے، میرا کوئی مشن نہیں ہے، میرا مشن صرف یہ ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میری اصلاح ہو جائے، آپ کو اطلاع ہو جائے اور اللہ راضی ہو جائے، بس یہ مشن ہے۔ یہ مشن ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ یہ مسجد نہیں تو کوئی اور مسجد۔ یہ جو کورس میں یہاں رکھ رہا ہوں صرف یہاں نہیں رکھ رہا میں، 10 چک میں بھی یہ کورس ہے، 9 بجے سے لے کے 10 بجے تک، یہ 1 گھنٹہ میں وہاں بھی دوں گا۔ ماڈل سٹی میں نے یہ رکھا ہے، عصر سے لے کے مغرب تک میں نے روزہ وہیں کھولنا ہے ماڈل سٹی میں، ٹھیک ہے؟ تو ہم تو جہاں میدان مل رہا ہے، جو ہم سے ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے رہا ہے، وہ ہم کر رہے ہیں۔ بارش برستی رہے اور بندہ برتن الٹا کر کے رکھ دے، بارش کا تو قصور نہیں ہے، قصور تو برتن کا ہے، اور ہم نے تو اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے، اب آپ بھی اپنے آپ کو پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔